ان مشرکین کا حال بیان کیا ہے جو بعثت نبوی کے وقت نبوت کی محنت میں رکاوٹ بنتے اللہ کے قرآن کو سمجھنے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور اسی پر انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی انہی کی زندگی کو حالت کو بیان کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں منہم من یستمع الیک، وہ آ کر آپ کی مجلسوں میں قرآن سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، لیکن حال یہ ہے ان کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں، نبی پاک کی عظمت نہیں، اللہ کے حکم کی عظمت اور جلال کی شان کی حیثیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے دل ان کے ٹیڑھے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ قرآن سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ سے محروم کر دے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، مکہ کے مشرکوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر قرآن پاک کی سمجھ سے محروم کر دیا۔ جب انہوں نے نبی پاک کی ناقدری کی، سچے لیڈروں کی بات نہیں مانی، جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تو اللہ نے ان سے سچا علم لے لیا، قرآن پاک کا فہم ان سے ختم ہو گیا۔ آج وہی حال مسلمانوں کا ہو گیا، اب جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلتے، قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہے، اس کے لیے وقت نکالنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قومیں ناقدری کرتی ہیں، ان کو قرآن کی سمجھ سے محروم کر دیتے۔ آج دنیا میں کافر قرآن پاک کی آیات پر غور کر کے اپنے دنیا کے مسئلے الجھا کر دیے، حالانکہ قرآن حکیم تو دنیا اور آخرت کا ہر مسئلہ حل کرنے کا ہمیں پروگرام دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ یہ پیغام حیات ہے، یہ زندگی کا پیغام ہے، لیکن آج مسلمان اس کے ہم ناقدردان ہو گئے، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں، اس کی تلاوت، اس کی محبت۔ صحابہ کرام میں تو یہ حال تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، کچھ لوگوں کو لے کر چلو مدینہ کی گلیوں میں ذرا ہم اپنی جماعت کی زندگی کو دیکھ کر آئیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سے گزرے جو رات کو تنہائیوں میں قرآن پاک توجہ سے پڑھتے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے ان کی تلاوت سنی اور پھر اس کے بعد کافی دیر کھڑے رہے، سنتے رہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے بارے میں، فرمایا کہ یہ وہ صحابی ہیں، ان کو بتایا اوتیت بمزامیر آل داؤد، تجھے اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کا وہ انداز، وہ شوق اور شغف دیا ہے، وہ آواز اور سوز دیا ہے جو آل داؤد ہے۔ آل داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے تھے، فرمایا تم بھی اسی طرح پڑھتے ہو، اوتیت بمزامیر آل داؤد، جو آل داؤد کو اللہ کی حمد و ثنا کے پڑھنے کا جو سوز و گداز تھا وہ تجھے بھی دیا گیا۔ آپ نے ان کی تلاوت سن کے جب تلاوت ختم کی تو فرمایا ابو موسیٰ اشعری اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے، اللہ کے پیغمبر انہیں چاہیے کہ اب یہ اللہ سے دعا مانگے اور یہ دعا مانگے۔ ان کے لیے اپنے دل میں یہ دعا سوچ رہے ہیں نبی کے پاک کہ یہ قرآن پاک کس خوشحالی سے توجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کا قرآن سن رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا قرآن سن رہے ہیں، اور ختم پر ان کے لیے دل سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ
اللہ ان کو یہ دعا مانگنے کی توفیق دے. اور وہی ہوا, انہوں نے وہی دعا مانگی جو رسول اللہ اپنے دل میں ان کے بارے میں سوچ رہے تھے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق دے. آج ہم اس کی دعا ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت کا حق ادا کرا. آخر میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے ہے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر مسلمان اسلام کو قبول پہلے کر چکے تھے, اظہار اس موقع پر کیا اور پھر ہجرت کر کے آگے. رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد کسی کی ہجرت قبول نہیں کی, لیکن حضرت معاویہ اور ابو سفیان نے ان کی ہجرت کو قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد بھی. لیکن اعلان کیا تھا لا ہجرت بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد وہ ہجرت ختم ہو گئی, لیکن ان کو اجازت تھی تم ہجرت کر کے آج. اور یہ رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے. آپ کے جو وفود آتے تھے ان وفود کی خدمت کرتے تھے. حضرت معاویہ ان کو نگرانی کرتے, ان کی مہمان نوازی کرتے اور ان کی رسول اللہ سے ملاقاتیں طے کرواتے, ان کے معاملات حل کرواتے. گویا پرسنل سیکرٹری کا کام. اسلام قبول کرنے کے بعد فتح مکہ کے بعد یہ 2-2.5 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا. اللہ کے پیغمبر جب وحی نازل ہوتی تو ان کو بلاتے کہ بلاؤ تو ان میں سے ایک نام حضرت معاویہ کا لیا کہ آؤ بلاؤ ان کو تاکہ قرآن پاک ان کو لکھوا دو. اور یہ اہتمام تھا قرآن پاک, نبی پاک کی زندگی, صحابہ کی زندگی, صحابیات کی زندگی میں قرآن کے سمجھنے کا, پڑھنے کا, تلاوت کا, اس کی درس کا ماحول بنا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو دعا کیا دی, اللہم فقہہ فی الکتاب, اے اللہ اس کو کتاب کی سمجھ کا, وقہ العذاب, اسے عذاب سے بچا. اور ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کو دنیا میں حکمرانی عطا فرما. اور کتاب کی فقاہت کی دعا مانگی ان کی. حضرت عبداللہ بن عباس ان کے لیے بھی دعا مانگی, اللہ ان کو قرآن کی فقہ فی الکتاب, ان کو بھی قرآن حکیم کی کتاب کی سمجھ عطا. یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ دعا. آج ہم اپنے بچوں کو یہ دعائیں نہیں دیتے. اساتذہ اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگے, رسول اللہ اپنے صحابہ کے لیے دعا مانگے. ان کو قرآن کا تفقہ آ جائے, قرآن پاک کی سمجھ آ جائے, اس کو زندگی کے معاملات میں جوڑ کر اس سے رہنمائی لینے والے بن گئے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے کافر سردار رسول اللہ کی مجلس میں آتے تھے, لیکن نشے میں تھے, تکبر میں تھے, کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا محتاج ہی نہیں سمجھتے, اور مجلس میں آتے رسول اللہ کا قرآن بھی سنتے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے نہیں یفقہون, یہ قرآن سمجھے, قرآن کی سمجھ سے ان کو محروم کر دی. تو اس لیے جو متکبر ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوگا, اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہوگی, وہ دین کی سمجھ سے محروم, قرآن پاک کی سمجھ سے محروم. اس لیے آج مسلمان قرآن حکیم کی سمجھ سے محروم ہو رہے ہیں. اس لیے واپسی کی ضرورت, سمجھنے کی ضرورت. اللہ ہمیں توفیق دے. فرمایا وفی آذانہم وقرا, ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے کہ کان میں قرآن کی آواز اندر ایسی پہنچے ہی نہیں کہ ان کو سمجھ آئے. اور ان کا حال یہ تیسری بات, وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, یہ ساری نشانیاں بھی اب دیکھ لیں تو یہ قرآن پر ایمان لانے والوں میں نہیں بن سکتے. اللہ نے ان کے اور قرآن کے درمیان, ان کے اور دین کے درمیان ان کی نحوستوں کی وجہ سے پردے حائل کر دیا. حتیٰ اذا جاؤ, اور ان کا حال یہ ہے میرے پیغمبر جب آپ کے پاس آتے آ کر الٹا قرآن پر اعتراض کرتے ہیں, یجادلونک, وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, قرآن کے مضامین کو, اس کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں. یقول الذین کفروا, سارا قرآن نبی کی زبان سے سن کر مکہ کے سردار, بڑے بڑے کاروباری لوگ, تجارتی لوگ, بڑے نظام چلانے والے لوگ, ان کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن سے خود بھی محروم ہیں
اور دوسروں کو بھی محروم کرتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. حالانکہ قرآن تو رہنمائی کی کتاب، یہ زندگی کے مسئلے بتاتا ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس سے روکتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اس سے بھاگتے ہیں اور دوسروں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں کہ قرآن نہ سمجھیں، قرآن نہ سیکھیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سال نبوت کی محنت کیا ہے، انسانوں کو قرآن پاک پڑھانا، قرآن پاک سمجھانا، اس کے مسئلے ان کے دل و دماغ اور ذہن میں ڈالنا. 23 سال نبوت کے قیمتی سال پیغمبر علیہ السلام نے اسی پر خرچ کیا. آج امت کیا اس کی قدر ہی نہیں ہے. قرآن جس پر ساری پیغمبر علیہ السلام نے، رسول اللہ نے اپنی زندگی کے 23 سال لگائے، آج ہم اس قرآن کو اول سے آخر تک ترجمے کے ساتھ ہیں. ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، قرآن پاک پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. سب ہر ایک بزرگ اولیاء اللہ کے ہاں قرآن حکیم کی محفلیں کرتے، مجلس رہتے، اس میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے اور پوری توجہ کے ساتھ وہ یہ کام کرتے تھے. اس لیے فرمایا وَإِيُّهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے قرآن سے دور ہٹ کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو تباہ کر رہے ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں، قرآن کو چھوڑ کر، نبی کے علم کو چھوڑ کر ہم کدھر جا رہے ہیں، اور میں وہ تباہ ہو رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں. آج دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت کی تباہی بھی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب ان کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا، وہاں دھکیلنے کے لیے، اندر داخل کرنے کے لیے، اس وقت بھی افسوس کریں گے. یا لیتنا نرد، کاش کہ آج میں دنیا میں واپس بھیجا جائے. کہ دنیا میں جا کر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو وہاں جھٹلائیں گے نہیں، دوبارہ بھیج دے، ہم ہر آیت کو سمجھ کر، سیکھ کر، مان کر، عمل کر کے آئیں گے. تو ہمیں ایک دفعہ تو بھیج دے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہم قرآن کو سینے سے لگا کے آئیں گے، اس کی طرف پیٹھ نہیں کریں گے، اس سے بھاگیں گے نہیں، ہم اس کی طرف دوڑیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کی تکذیب نہیں کریں گے. ایک دفعہ میں دنیا میں بھیج دے. اب ہمیں پتہ چلا قرآن کیا چیز، اس کی آیات کیا ہے، ان کی برکتیں کیا ہیں. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن حکیم کی طرف ہمیں دوڑنے کی توفیق ملے. یہ توفیق ملے گی تو یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات جو ہفتے میں ایک دفعہ خود تشریف لاتے ہیں تو ساتھ ایک آدمی کو اور بھی تیار کریں، دعوت دیں، اس درس کے حلقے کو بیان کریں. قرآن پاک کا ماحول ہوتا ہے، اس کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. تھوڑی سی 15-20 منٹ نکالو، زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی اور گزر رہی ہے، لیکن جو قرآن کے ساتھ وقت گزرے گا یہ اصلی زندگی ہے. اصلی زندگی پیدا کر کے جاؤ. یہ زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں، ہم گزار کھانے پینے کی اور یہ کام کاج، یہ تو جانور بھی صبح سے شام تک کرتا ہے. مسلمان کی اصل زندگی ہے کہ قرآن سمجھے، یہ دین سمجھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس کی ایمان لانے کی حفاظت کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، وہ اس کو سمجھ نہ لیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ ایمان نہ لائیں گے اس پر. حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس، يُجَادِلُونَكَ، تجھ سے جھگڑا کرنے کو. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں یہ کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس قرآن سے. وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور بھاگتے ہیں اس قرآن سے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ،
اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے ولو تری اذ وقفوا علی النار اور اگر تو دیکھے جس وقت کھڑے کیے جائیں گے وہ دوزخ پر فقالوا یا لیتنا نرد بس کہیں گے اے کاش ہم پھر بھیج دیے جائیں ولا نکذب بآیات ربنا اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے